اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورہ غاشیہ کی یہ آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر دو قسم کے گروہوں کے انجام کا ذکر آیا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے، ان کے انجام کا ذکر کیا ہے، اور تاریخ کے حوالوں سے دونوں راستوں پر چلنے والے جو لوگ گزرے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور پھر سننے والے کو چھوڑ دیا گیا کہ اب تمہارے عقل کا کیا فیصلہ ہے، کس راستے پر چلنا چاہتے ہو۔ دونوں راستے تمہارے سامنے کھول دیے گئے ہیں، دونوں کے طریقے کھول دیے گئے ہیں، دونوں طرح کے لوگ یعنی ان کے کردار سامنے لائے گئے ہیں، اور اس کے بعد ان کا انجام سامنے لایا گیا ہے۔ پھر بھی اگر انسان فیصلہ نہ کر پائے، کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی بھائی کیا کرے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بھائی کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ سب کی سنو اور فیصلہ تم خود کرو۔ اور ویسے کرتا بھی انسان خود ہی فیصلہ کرتا ہے، اسی وجہ سے آخرت میں جا کے یہ خود ہی اپنا ذمہ دار ہوگا۔ جہنمیوں کے بارے میں بھی اسی طریقے سے آتا ہے کہ ہر کوشش کریں گے عذاب سے بچنے کے لیے، کچھ بہانے کہ کہیں شاید کوئی گنجائش نکل آئے، کبھی دوسروں پہ الزام دیں گے، کبھی ماحول کا ذکر کریں گے کہ ہم ایسے علاقے میں تھے، ہم ذرا کمزور لوگ تھے، یہ ہر طریقہ اختیار کریں گے، لیکن گھوم پھر کے بعد پھر اپنے اوپر ہی آ جائے گی ان کی، اور ان کے اوپر مقدمہ قائم ہو جائے گا کہ یہ خود مجرم تھے، لہٰذا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا گیا ہے۔ اور اللہ کا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں بلکہ عین انصاف ہے، یہ خود ظالم تھے، اپنی جان پر انہوں نے خود ظلم کیا ہے۔ اسی طرح جنتیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو فرمائے گا میرے بندو یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے جو تمہیں یہاں یہ جنتیں ملی ہیں۔ یہ اور بات کہ مالک کا اور ان بندوں کا جو تعلق ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ بندے کہیں گے مالک تیرے رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہے، مالک کہے گا نہیں میرے بندو تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اس انداز سے ایک ماحول بنے گا وہاں۔ تو اس سورہ کے اندر یہ ساری بات ذرا تفصیل کے ساتھ گویا آ گئی ہے۔ شروع میں اس قیامت کا ذکر کیا گیا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، ان سوالیہ انداز میں کہ تمہیں نہیں کوئی خبر پہنچی ہے، یہ نہیں پہنچی ہے اس انداز سے، تم نے غور نہیں کیا ہے، جس طرح ہم کسی بات کو کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ یہ بات، تمہیں نہیں پتہ یہ بات یہ ایسے ہوئی۔ اس انداز سے قرآن کا یہ مضمون ہے کہ تمہیں اس قیامت کا دن وہ جو بالکل چھا جائے گی، ڈھانپ لے گی، اس کی کوئی خبر تمہیں کسی نے بھی نہیں بتایا کہ یہ ہونے والا ہے زمین کے اوپر، یہ زمین اور آسمان کا نظام ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، نہ تمہاری چودراہٹ ہمیشہ قائم رہے گی، نہ تمہاری سرداری ایسا قائم رہے گی، نہ تمہاری جوانی اسی طرح قائم رہے گی۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ان کو زوال ہے، اور وہ وقت جب آئے گا وہ بڑا معاملہ، حالانکہ دنیا میں بھی کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے، بادشاہیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، گھر لوگوں کے گر جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو چھوٹی چیز ہے اس بڑی چیز کے مقابلے میں۔ وہ جب آ جائے گی آسمان تک پھٹ جائے گا، اندازہ لگائیے، پھر تمہارا یہ کوٹھی، تمہارا بنگلہ اور تمہاری یہ حویلی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت ہی کوئی ہے۔ پہاڑ جب روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے تو بتاؤ تمہارے ان چیزوں کا کیا حیثیت ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ آئیں گے وہاں، عمل بہت کیے ہوں گے، یہ نہیں کہ عمل نہیں کر پائے تھے۔ یہ بڑا زبردست مضمون ہے قرآن کا، عمل بھی کیے ہیں اور معمولی عمل نہیں کیے ہیں۔ معمولی عمل سے بندہ نہیں تھکتا ہے، یہ ایسے اعمال والے لوگ ہیں کہ جو تھکا دینے والے اعمال ہیں۔ پہنچ کے سوج گئے تھے،
اور اتنے زیادہ اعمال انہوں نے کیے تھے، لیکن انجام کیا نکلا؟ تسلا نارن حامیہ، آگ کے اندر، اور آگ بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، شعلوں والی آگ کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ انسان کے اندر آ جائے پھر عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل ان کے برباد ہو جائیں گے۔ عمل تھے، عمل برباد ہو گئے، عملوں کے باوجود آگ میں چلے گئے، اور وہ ایسی خطا ہے کہ اس کے بارے میں مالک فرماتا ہے یہ خطا نہ کرنا، اور وہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، تم کیا چیز ہو؟ یہ ہمارے انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر ان کی تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے، ان کے اعمال کی تعریف کی، اور کہا کہ بڑے مضبوط یہ عزائم کے لوگ تھے، اور بڑے انہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیے، بڑی قربانیاں دیں۔ اور سن لو مسئلہ سمجھنے کے لیے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو اس کے لیے کسی کی رعایت نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات بنائی اسی لیے گئی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے۔ یہ کائنات کسی اور کی طرف سے نہیں ملی ہے، مالک کو خود بنائی ہے، خالق ہے، اس کا حق پہنچتا ہے کہ یہ بندے اس کا حکم مانے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے، اس کے اوپر اللہ کا حکم چلے گا، اور زمین کے اوپر اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ زمین تم نے، تمہارے باپ دادا نے نہیں بنائی ہے، یا کسی پیغمبر یا کسی فرشتے نے نہیں بنائی ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کس انداز سے کھول کھول کے بیان کیا گیا، اللہ نے تمہارے لیے، تم سب کے لیے، انسانوں تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان اور کائنات صرف نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی، خالص جھوٹے قرآن کے انکاری ہیں، اللہ کی توہین کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے، ان کو خود اپنے بارے میں گویا نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا۔ انسانوں یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، زمین اور آسمان کا نظام تمہارے لیے بنایا گیا ہے، اور تمہارے اندر انبیاء شامل ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سارے کے سارے، ان کے لیے زمین کو بنایا گیا ہے، وقت گزارنے کا ایک پیریڈ گزارنے کا یہ موقع دیا گیا ہے، امتحان کی زندگی ہے، سیرگاہ نہیں ہے۔ سیرگاہیں اللہ تعالیٰ نے آگے رکھی ہوئی ہیں، ایسی ایسی سیرگاہیں ہیں، ارض و قرض السماء والارض، زمین اور آسمان جتنی سیرگاہیں ہیں، ایسی ایسی وہاں چیزیں اللہ تعالیٰ نے۔ انسان خود غور کرے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، اس کی خواہشات اتنی ہیں کہ جو کسی نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ انسان بنا ہی ایسا، اتنی خواہشات ہیں ان کے اندر کہ یہ زمین کا نظام جو ہے یہ بہت تنگ پڑ جائے گا، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی یہاں۔ اس کے لیے ایک ذرا وسعت چاہیے، بڑی کوئی علاقہ چاہیے، بڑا وسعت چاہیے، کائنات چاہیے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ مالک نے بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا وہاں ہے تمہارے لیے، بس دنیا میں ایک معاملہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بس ایک کام کر دو۔ حدیث میں اس کی بڑی زبردست تشریح آئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنمی کو جب آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہ چونکہ دنیا کی وجہ سے انسان دین کی طرف نہیں آتا ہے، ایمان کی طرف نہیں آتا ہے، دنیا راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو پوری زمین جتنی دولت، اندازہ لگائی، ذرا تصور کیجیے، پوری زمین جتنی دولت اس کو دی جائے گی اور اتنی اور دی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا اب تو چونکہ جہنمی ہے، تمہیں جہنم میں اترنا ہے، کیا اس جہنم سے اترنے سے بچنے کے لیے یہ دو جو زمینیں تمہیں دولت کی دی گئی ہیں یہ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو فوراً بولے گا بالکل، جان چھڑانا مقصد ہے، یہ اتنی یہ لے لی جائے، یہ میں نہیں لیتا ہوں، مجھے جہنم سے بچا دیا جائے۔ تو اس وقت کہا جائے گا جھوٹے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، جب تو آدم کی پشت میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں چھوٹا تم سے مطالبہ کیا تھا، اور مطالبہ صرف اتنا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو اب تو دو دنیا زمینیں جنت کی، یہ سونے چاندی کے پہاڑ جو تمہیں اللہ نے دیے یہ تم دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، اللہ ان کو کیا کرے گا؟ اتنی دولت سمیت جہنم کے آگ کے اندر اتر۔ اندازہ لگائیے، کوئی کسی کے اوپر وہ مالک رحم نہیں کرے گا اس انداز سے۔ شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ نے اپنے رحم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ شرک ہے جس کی وجہ سے یہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آج عام طور پر یہ بات محسوس کی جاتی ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آخر آپ کو کیا پڑی ہے، اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں، وہاں جمعہ ادا کرنے کی بجائے آپ یہاں فلیٹ میں آگے چند لوگ جمع ہو گئے، بس صرف یہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، کیا فرق ہے آپ میں اور ان میں؟ وہ بھی اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو،
روزے رکھو اور لیلۃ القدر کے لیے جاگتے ہیں، صدقات کے لیے کتنے زیادہ صدقے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو فری افطاریاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ سارے پاگل ان کو کوئی نہیں پتا؟ علماء ان کے دیکھیں کتنی زبردست قرت کرتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، کیا فرق ہے آپ میں اور اس میں؟ آپ نے علیحدہ اپنا یہ مسئلہ کیوں شروع کر دیا ہے، اور اس کی کیا تبلیغ تمہاری کیا ہے؟ تو اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، یقین کرو الفاظ کی حد تک تو ایسے ہی ہے، لیکن بہت زیادہ فرق ہے۔ جس طرح وہ کسی نے کہا کہ الفاظ و معنی میں نہیں تخافل، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ ملا اذان دیتا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کا کاروبار ہے، وہ دین سے کماتا ہے، اور دین پر لگاتا نہیں ہے بلکہ دین سے کماتا ہے۔ اور مجاہد جو ہوتا ہے وہ اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور وہ جب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا معنی اور مولوی جب کہتا ہے یا پیر صاحب جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا معنی اور۔ اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے، وہ سب کائنات کا مالک ہے، وہ تمہارا داتا ہے، وہ تمہارا دستگیر ہے، وہ تمہارا مشکل کشا ہے، وہ تمہارا حاجت روا ہے۔ لوگوں تم سب چھوٹے ہو، تمہاری چودراہٹ، تمہاری بادشاہ، تمہاری اکڑ بہت چھوٹی ہے، تمہیں غرور اور تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ غرور اور تکبر مالک کو زیب دیتا ہے، کیونکہ بہت کائنات کا مالک بہت بڑا ہے۔ اور پھر گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں گئی تمہاری پکارے؟ یا ابراہیم و کسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، سب فارغ، سب کی چھٹی ہو گئی۔ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، سب فارغ، اس کی کھال اتار دی گئی اس شرک اور کفر کی۔ کیوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اور پھر میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے۔ عبد ہوا رسول، پہلے بندے ہیں، سب سے پیارا رشتہ جو انسان کا اللہ کے ساتھ ہو سکے وہ عبد ہے۔ عبد، ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کہیں سے خریدا نہیں ہے۔ عبد ایسے نہیں کہ کہیں سے خریدا اللہ تعالیٰ نے، نہیں، خود پیدا کیا ہے۔ کیسے کیسے مراحل سے گزرے اللہ کے بندوں، غور کرو، اپنی حیثیت کے اوپر غور کرو۔ آج تڑاخ تڑاخ بولتا ہے انسان اللہ کے معاملے میں، کبھی سیڑھی کی مثال پیش کرتا ہے، کبھی وزیر اور مشیر کی مثال لے کے آ جاتا ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، فلاں کی ٹالتا نہیں، پتہ نہیں فلاں کے بارے میں کیا اس کا ذہن بن گیا، میری سنتا نہیں۔ اچھا بھول گئے ہو ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں غذا کس نے دی تھی؟ اللہ کے بندوں، غور کرو، کس انداز سے، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تم مردہ تھے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اور اس سے پہلے بھی ایک ایسا دور گزرا ہے جب فرشتے بھی کوئی نہیں تھے، روحیں بھی کوئی نہیں تھی، جنات بھی کوئی نہیں تھے، یہ کائنات جو بظاہر نظر آ رہی ہے ہمیں دنیا، یہ بھی کوئی نہیں تھی۔ مالک اس وقت بھی اکیلا تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کبھی سوچا اپنے مالک اور خالق کے بارے میں؟ وہ تمہارا محتاج نہیں تھا کہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد اس کو کوئی اپنی حاجت پڑی ہوئی تھی، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، متاع کرنا چاہتا تھا۔ وہ دینے والا رب ہے، لینے والا نہیں۔ وہ پلاتا ہے، پیتا نہیں، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، وہ صحت دیتا ہے، خود بیمار نہیں ہوتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، پوری دنیا اس کی حمایت میں کھڑی ہو جائے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے اللہ کے بندو، پورا انٹرنیشنل برادری کھڑی ہوگی کسی کے حق میں، نہیں کچھ کر سکے، پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ کتنے ایسے جن کو ساری عوام چاہتی ہے اس کو لیڈر بناؤ، نہیں بنایا جا رہا، نہیں کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جس کو بادشاہی دی اس سے خوش بہت زیادہ ہے، نہیں، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ فرعون کو اس نے بادشاہی دی، نمرود کو اس نے بادشاہی دی، امتحان کے لیے۔ جس کو دیا ہے اس کو امتحان کے لیے دیا ہے، جس سے روکا ہے اس سے بھی امتحان کی نقطۂ نظر ہے۔ کسی کو بیمار کر کے آزمایا، کسی کو صحت مند کر کے آزمایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو جس علاقے میں جس زمین میں پیدا کیے، سب چیزیں امتحانی نقطۂ نظر سے ہیں۔ اور امتحان اس کا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے اور کون کسی اور کا بندہ ہے، کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے، بس یہ امتحان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے بعد اندازہ صبح سے لے کر شام تک آپ پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ کیوں؟ مالک کا حکم ہے، اور دیکھ رہا ہے، ہر لمحے دیکھ رہا ہے کہ میں اکیلا چھپ نہیں سکتا ہوں اپنے مالک، ایسا میرا مالک ہے، میرا رب ایسا ہے، کیونکہ اس کی سزا بھی سخت ہے۔ جان بوجھ کے اگر آپ روزہ توڑیں گے تو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اندازہ لگائیے، لگاتار، بیچ میں ایک بھی چھٹی نہیں کرے گا، یہ حکم ہے اس کا۔ ایک بھی آپ نے بیچ میں نہ کر پھر شروع ہو جاؤ،
پھر 2 مہینے اگر آپ روزے رکھیں تب اس کا ایک کفارہ ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے وہاں احکامات اس کے سخت بھی ہیں۔ پیغام پہنچایا کہ میرے بندوں کو بتاؤ اے نبی، نبے عبادی انی غفور الرحیم، میں بہت ہی غفور الرحیم ہوں، وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ عَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے، چمٹ جانے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، نافرمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جو نافرمانی کے لیے، باقی جو فرما بردار رہیں، بچ جائیں اپنے مالک اور خالق کے سامنے، غلطیاں ہو جائیں پھر مالک کے سامنے جھکیں، مالک تو ہے، تیرا گناہ گار ہوں، کسی اور کا نہیں ہوں۔ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے اچھا گناہ گار ہو گئے نا، اب بابا کے سامنے جا کے لیٹ جاؤ، پیر صاحب کو جا کے یہ وہ کریں گے، اس طریقے سے شرک کراتا ہے، اندازہ لگائیے، گناہ گار پہلے کراتا ہے پھر شرک کراتا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں جی، ہماری سنتا ہے نہیں، ان کی ٹالتا ہے، دونوں کفریہ جملے ہیں، دونوں کفریہ جملے ہیں کہ میری سنتا نہیں۔ اچھا کتنا بڑا کفر تم نے منہ سے نکالا کہ تمہارا مالک الخالق نہیں سنتا ہے۔ اس نے تو ابلیس کی بھی سنی تھی، جب ابلیس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے، اس کی بھی سن لی، ٹھیک ہے تجھے مہلت دی جاتی ہے، اور فلاں کی ٹالتا نہیں، وہ کون سا فلاں، ذرا نام تو لو نے جس کی نہیں ٹالی گئی ہو، کتنوں کی ٹالی گئی ہے، کتنے ملائکہ ہیں جن کی سفارش کوئی کام نہیں آتی ہے، اور کتنے انسان ہیں جن کی کتنی دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوئی ہیں، کتنی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میری سنتا نہیں کسی کی ٹالتا نہیں، یہ بہت بڑی اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے۔ تو اس انداز سے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے، یہ اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے علماء، معمولی لوگ نہیں، عام مولوی کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے فتوے دیے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے دیوبند، کتنے علماء نکلتے ہیں وہاں سے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا پہلا فارغ التحصیل جو گزرے ہیں محمود الحسن صاحب نے تفسیر لکھی، اور قرآن کے پہلے صفحے سورہ فاتحہ میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت آئی ہے، کڑاکے کی توحید کی آیت، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد بندو اقرار کرو، اور یہ دعا اللہ کی سکھائی ہوئی ہے، یہ اپنی طرف سے ہم نے نہیں دعا بنائی، اللہ نے سکھائی ہے کہ میرے بندو اس طرح دعا مانگو میرے سے، اور پھر میرے سامنے جب کھڑے ہو تو مجھے کہو ایاک نعبد، چونکہ بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اقرار کرو، بار بار اس چیز کو دہراؤ کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، میں کسی اور کا بندہ نہیں، میں تجھے مدد کے لیے پکارتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں پکارتا ہوں، یعنی دعائیں سب تیرے لیے۔ اور اس کے بعد اس کا عشیہ چڑھایا محمود الحسن صاحب نے، شبیر احمد عثمانی صاحب نے، اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے اور استعانت یہ بھی اللہ ہی سے ہے، لیکن اگر کسی مقبول بندے کو، پیارے لاڈلے کو، اگر اس کو بھی پکار لیا جائے غیر مستقل جان کے عارضی طور پر، اندازہ ذرا ان کے الفاظ دیکھیے، الفاظ کا چناؤ دیکھیے، اور یہی تو ابو جہل کہتا تھا، اور کیا وہ کہتے تھے عارضی طور پر یہ حقیقی اللہ ہے، ہماری ان کے آگے ان کے اللہ کے آگے، یہ مستقل نہیں ہے۔ حج کے دنوں کے اندر، عمرے کے دنوں کے اندر نعرے لگاتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر جس کو تو نے خود بنا لیا، حالانکہ اس کا بھی تو مالک ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب تیرا ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں کہتے تھے رک جاؤ یہاں نہیں، اس سے آگے نہیں، اتنی بات رکھو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک رکھو، آگے مت بڑھو، اس نے کسی کو نہیں شریک بنایا ہے۔ تو آج بتائیے اتنے بڑے بڑے علماء جب یہ کہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو بتاؤ کہاں گیا مسئلہ؟ سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اس سے زیادہ کوئی مذاق ہو سکتا ہے اللہ کے بندوں؟ تو ہمارے یہ جو سیاسی لیڈر ہیں کیوں نہ جا کے مزاروں کے سامنے سجدہ کریں اور ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی نہیں معلوم ہے، یہ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، محبت کے اندر جا کے چوکھٹ میں جا کے ہم نے سجدہ کیا ہے، یہاں چادر چڑھاتے ہیں اور یہاں یہ پکارتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، بس ان کی سامنے جھکنا، ان کی نظر و نیاز کرنا یہ اللہ ہی کی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، گویا اس انداز سے چاہے بے شک نہ کہیں کہ شریک ہے، لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جھکنا یہ اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے۔ اشرف علی تھانوی حکیم الامت صاحب کہتے ہیں سورہ زمر کے اندر آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی، قل کا مطلب کہو یا عبادی، اے میرے بندو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے وہاں بات بیان کر رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کا شان نزول اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی عقل کو حیران کرنے والا ہے۔ کچھ انتہائی گناہ گار قسم کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے ایک دم، کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہم مسلمان ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کون سا گناہ ہے، یعنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو ہم نے نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے گناہ گار ہیں، ان کا کیا بنے گا، اب کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟
تو نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ایسے موقع کے اوپر کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، ان گناہگار بندوں سے کہہ دو، آئے ہیں سارے دروں کو چھوڑ کے، امید کہ یہ کرن ان کے اندر جاگی ہے، یہ آئے ہیں میرے پاس آنا چاہتے ہیں، تو کیا میں ان کو دھتکار دوں گا؟ تو ان کو کہو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا تمہارے، اور اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل یا عبادی، اے نبی اپنی طرف سے کہو کہ اے میرے بندو، یعنی ہم سارے نبی کے بندے ہیں۔ اندازہ یہ حکیم الامت ہے اس قوم کے، اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا لیا۔ تو اللہ کے بندوں، جب اللہ سے اس طرح تم نے چھیڑ کی اور تمہارے بڑے بڑے اکابرین نے چھیڑ کی ہے، اور ان کو تم سروں پر بٹھائے بیٹھ، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، ان کو اپنا امام اور لیڈر مانتے ہو، اور شرک اور کفر کرنے والوں کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں نجات دلائیں گے، یہ تمہیں اسلامی انقلاب لے آ جائیں گے، مدینہ ریاست بنا دیں گے، اندازہ لگائیے تمہارا دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ تو بتایا گیا ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے، اور اس آگ کے اندر کھولتے ہوئے چشمے ہوں گے، استغفر اللہ، کھولتے ہوئے چشمے ان کی مہمان نوازیاں ہوں گی۔ دنیا میں بڑے مشروب پیے تھے انہوں نے، اب کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے، ایسے ابلتے ہوئے تانبا جس طرح ابلتا ہے، اندازہ لگائیے۔ کبھی یہ آپ نے لاوا دیکھا ہو، یا ڈائی کے اندر جب ڈالتے ہیں بڑا ہو مٹیریل جس میں بناتے ہیں، وہ ذرا دیکھیں، اس طرح ان کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو گھسیٹا جائے گا، اور ایسے ان کا کھانا ہوگا خاردار جاڑیاں، خار بڑے کانٹے لگے ہوئے ان کے منہ کے اندر ٹھوسے جائیں گے، اندازہ لگاؤ۔ عقل حیران ہے، یہ کیسے برداشت کرے گا انسان؟ لیکن یہ ہونا ہے، یہ کتاب اللہ کی بات ہے، یہ کسی رسالے کی ڈائجسٹ اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ سچی بالکل لیٹسٹ نیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، بریکنگ نیوز آپ کے سامنے۔ فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کیونکہ عام طور پر کھانا کھایا جاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، کچھ توانائی حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ کھانا ایسا کھانا کہ نہ بھوک مٹائے اور نہ کچھ توانائی دے، اور اس طرح ان کو گلے کے اندر توق پڑے ہوئے ہوں گے جہنمیوں کے، اور گھسیٹا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کے بندوں، یہ نمازوں اور روزوں کی بات کرتے ہیں، ان کو نماز روزے کے لیے کہا کس نے؟ یہ جو روزوں کا مہینہ ہے، صوم ہے، یہ تو مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو جو مجھے مانتے ہو، تمہارے اوپر یہ ماہ صیام ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے، فرقوں کے اندر بٹا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرے، ان کے اوپر تو رمضان نہیں ہے، ان کے اوپر ایک ہی چیز فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ شیئن کی بات ہو رہی ہے، بڑے، یہ تو بڑے بڑے شرک ہیں کہ اللہ کی ذات کا کوئی ٹکڑا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکوع کرو ان کے سامنے، سجدے کرو، چادریں چلاؤ، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ فرمایا شیئن، جس نے معمولی شرک کیا، اشارہ بھی شرک کیا، اس کے دماغ کے اندر رہ گیا، اس نے توبہ نہیں کی اس سے، تو اس کو آگ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اغرقوا فادخلوا النار، قوم نوح پوری پانی کے اندر ڈبکیاں کھا کھا کے موت آئی، پانی موت کا سبب بنا، روح جیسے نکلی آگ کے سمندر کے اندر ڈال دی گئی۔ یہ ہونے والا ہے اللہ کے بندوں، کوئی ہمارا لیڈر نہیں بتاتا ہے، کوئی علماء یہ بات نہیں بتاتے ہیں، بس اتنی بات، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جی، بس اللہ کے علاوہ کوئی خدا، کون میں کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ یہ نہیں کہتے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے، اللہ داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے، اپنی مشکل کشائی نہ کر پائے، پوری زندگی مشکلوں میں زندگیاں گزری، اپنے بچوں کی کربلا میں مشکل کشائی نہ کر پائے، تو تمہارے لیے آئیں گے یہاں مشکل کشائی کرنے کے لیے؟ کوئی دماغ نہیں کام کرتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ جنگ بدر ہوئی ہے، نبی علیہ السلام گڑگڑا گڑگڑا کے کس کو پکارتے تھے بتائیے؟ اللہ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ مالک آج اگر تیری مدد نہ آئی تو یہ مٹھی بار یہ ختم ہو جائے گی اس اللہ سے۔ اللہ نے پھر وعدہ کیا، ابوبکر صدیق کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ اٹھیے، ایسی آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے اللہ کی مدد آئے گی اس اللہ سے۔ تو بتاؤ، علی رضی اللہ عنہ وہاں اسی جنگ میں موجود تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو موجود ہے، مشکل کشا موجود ہے، یا یہ پھونک مار کے سب کو اندھا کر دیں گے، جس طرح آج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت نے پھونک ماری، او ہو کیا بات ہے، برے صغیر میں صوفی صاحب آئے، پھونک ماری، سب کو حافظ بنا دیا، اندازہ لگے، حافظ قرآن بنا دیا، دائیں طرف نگاہ ڈالی، 70-90 ہزار کو مسلمان بنا دیا، بائیں طرف نگاہ اٹھی اور 95 لاکھ کو مسلمان بنا دیا، سامنے نگاہ حافظ قرآن بنا دیا، پیچھے نگاہ نہیں ڈالی، پچھلی مخلوق کا پتہ نہیں کیا قصور تھا۔ اس انداز سے کفر و شرک انہوں نے ہر جگہ پھیلایا، برے صغیر میں کفر و شرک آیا ان صوفیوں کے ذریعے، ہر جگہ انہوں نے پھیلایا، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، کشف المحجوب اٹھا کر دیکھو، بنیاد الطالبین اٹھا کر دیکھو، فیوز یزدانی اٹھا کر دیکھو، مجدد الرزانی کے ملفوظات
محی الدین چشتی کے کارنامے دیکھو اللہ کے بندو، کوئی ایک کتاب بتاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، خدائی کے دعوے نہ ہو، پھر کہتے ہو اللہ کا عذاب نہیں رک رہا ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں رکے گا، بڑھتا جا رہا ہے، ابھی تو شروع ہوا، ایسا لگتا ہے ابھی تو شروع، ابھی تو آگے جو سخت حالات آنے والے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے ہو۔ قوم کے لوگوں 75 سال بعد تمہیں پتہ چلا ہے تمہیں آزادی ملی کوئی نہیں ہے، سارے سر جوڑتے ہیں ایک سے ایک اپنا فلسفہ۔ آج میں نے ایک انٹرویو سنا ہے ریٹائرڈ پرانے آفیسر، بہت ہی پرانے آفیسرز کا، وہ ایک انہوں نے پورا ڈیلیگیشن گئے ہیں، وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی جا کے ملے ہیں، پھر عمران خان کے پاس گئے ہیں اور پھر انٹرویو پورا نچوڑ نکالا انہوں نے، ہر ایک نے کوئی 5 منٹ، کسی نے 10 منٹ، کسی نے 15 منٹ اپنا بیان دیا ہے۔ کسی ظالم کے منہ سے کوئی ایمان عقیدے کی بات نہیں نکلی، اللہ ان کے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے، اللہ ان کو لائق ہی نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھو، ہر رمضان کے اندر ہوتا ہے، اس دفعہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے تو بہت زیادہ ہوا تھا، ابھی تو بہت کم ہو رہا ہے، یقین کیجیے۔ اس سے پہلے جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا، جب اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس تھا یہ بیت المقدس، جب عیسائیوں نے حملہ کیا تھا تو ایک مسلمان کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ ہوا ہے، ابھی تو بہت تھوڑا ہو رہا ہے، اس کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہو رہا ہے، یقین کیجیے۔ یہ شرک کی وجہ سے ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اور چادریں چڑھاؤ اور نعرے لگاؤ یا رسول اللہ مدد کے یا علی مدد کی، کوئی تمہاری مدد کو آنے والا نہیں جب تک اللہ کو نہیں پکارو گے اپنے دین کو بالکل خالص کر کے۔ اور یہ دنیا کی ذلت اور خواری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جو آگے ہونے والا ہے، جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا، سارے شرک کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور پھر اب دوسروں کی باری آئی، فرمایا سارے نمک حرام غدار نہیں ہیں، کوئی اللہ کے نمک خوار بھی ہیں، اللہ کے مومن بندے بھی موجود ہیں، چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں۔ انہوں نے بھی کوششیں کی تھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ایک۔ اور جس طرح بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہ بن گئے تھے، ایک علانیہ نافرمانی کرتے تھے، دوسروں نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا، اور تیسرا ایک گروہ اٹھا ذرا نیوٹرلز کا، بڑے سمجھدار، کہتے چھوڑو نہ منع کرو، کوئی فائدہ نہیں، یہ بہت بگڑ گئے، ان کو تو اللہ نے عذاب دینا ہی دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی پتہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کل اللہ کے ہاں اپنی تو کچھ جان بچنے کے لیے مالک تو جانتا ہے، ہم نے ان کو منع کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے ہمارے منع کرنے کی وجہ سے کوئی ایک جان جہنم کی آگ سے بچ جائے، بس یہ بھی امید ہے، ہم نا امید نہیں ہے اپنے مالک اور خالق سے، امید کی کرن باقی ہے، لیکن اگر وہ ایک بھی یعنی نہیں لائے گا تو کم از کم ہمیں تو اپنی جان بچانے کا موقع ہے نا کل اللہ کے عام جا کے، کہ ہم گنگے شیطان بن جائیں۔ کیونکہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کو الٹنے کا جب حکم دیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہاں ایک تیرا بندہ ایسا ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے یا اللہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ مالک نے فرمایا اسی سے شروع کرو، گنگے تھے، کیوں بولتا نہیں، اس کا کبھی خون نہیں کھولا ہے، میری نافرمانی پر کبھی اس کا خون نہیں کھولتا تھا۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے۔ اس کی 4 باتیں جب تک نہیں آئیں گی، ایمان خالص، عمل صالح اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو ایسوں کا پھر انجام نکلنے والا ہے۔ مالک فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے اور شاداں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، خوشی سے ان کے چہروں کے اوپر سے خوشی کھل رہی ہوگی، لسعیھا راضیہ، ان کی کوشش سے مالک خوش ہو گیا، مالک خوش ہو گیا ان کی کوشش سے۔ اور فی جنت عالیہ، بڑی اونچی اونچی جنتوں کے اندر، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ دیکھو یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے، دنیا میں کتنی چیزیں سنتے ہیں، گالی گلوچ، جھوٹ، فراڈ، جس سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ جنت کی خوبیوں میں سے خوبی ہے اس طرح کی کوئی بات وہاں کبھی نہ سنیں گے مومن۔ فیہا عین جاریہ، چشمے وہاں ابلتے ہوئے پانی کے، صاف پانی کے۔ پھر دوسری جگہ ہے نہریں ہوں گی شہد کی، دودھ کی۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور وہاں اونچے اونچے تخت، اونچے اونچے بیڈ ہوں گے وہاں۔ واکواب موضوعہ، اور وہاں کرینے سے رکھے ہوئے اب خورے یعنی برتن، و نمارق مصفوفہ، اور گو تکیے لگائے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس مسندوں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، پھر سمجھانے کے لیے دیکھو یہ تم حیران ہو گیا ایسے کیسے ہوگا، تو کبھی دنیا میں غور کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اونٹ کیسا عجیب پیدا کیا گیا، کیسے عجیب انداز سے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور تم دیکھو یہ پہاڑ دیکھو کس طرح یہ گاڑے گئے ہیں، اور زمین کے دیکھو کس طرح اللہ نے بنائی ہے۔ بس یہ ان کو سمجھاتے رہو، ان کے اوپر نصیحت کرتے رہو، اور آپ نصیحت کرنے والے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ اور جو الا من تولی و کفر، جو مانے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اور جو نہیں مانے گا منہ پھیرے گا اس دعوت سے۔ یہ نہیں ہے کہ چاہے مانو گے، آپشن نہیں ہے، بس مانی تب کیا، نہ مانو گے جنتیں ملے گی، نہیں مانو گے تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا۔ یہ وہ والی دعوت ہے،
یہ کسی ہم مولوی نہیں، ہم پیر نہیں ہیں، نہ ہم تمہارے سیاسی لیڈر، ہم نے تم سے کبھی ووٹ نہیں لینے ہیں، ہم نے تم سے کبھی چندہ نہیں مانگنا اس انداز سے، ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے، کوئی چیڑنا کوئی شرارت مقصود نہیں، اللہ جانتا ہے، یہ تو اپنی جان کو بچانے کے لیے، اللہ کے اپنا نمبر بنانے کے لیے ہم یہ دعوت پیش کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے سامنے ہمدردی کے طور پر. اور جو منہ پھیرے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. انا الینا ایابہم، مالک فرماتا ہے آخری سٹاپ ہمارے ہی پاس ہے، انہوں نے جانا کدھر ہے؟ میرے پاس آنا، مالک فرماتا ہے. اور پھر ان کا حساب کتاب لینا مالک فرماتا ہے میرا کام ہے، میں لوں گا، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اس طرح بھی نبی علیہ السلام سے کہا گیا. دیکھو بھائیو، یہ قرآن کی دعوت ہے الحمدللہ کی، بسم اللہ سے لے کر والناس تک یقین کے جو ایک ہی بات اگر آپ کو نہ ملی کہ لوگوں تمہارا داتا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، مشکل کشا ہے، اس کو پکارو، کسی اور کو مت پکارنا. کسی کو بھی آپ نے پکارا تمہیں برباد کر دیا جائے گا دنیا اور آخرت کے اندر. اور پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ سورہ البقرہ کے اندر یہ ایک مضمون ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو. اس طرح جو مانتا ہے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسی قوموں کے اوپر. پوری بات مانو، ہاں مانو پوری بات، باقی بشریت کے تحت کمزوریوں کے تحت کوئی گناہ ہو جائے تمہارا اپنا مالک ہے، معاف کرنے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدلی کر دیتا ہے. ایسا مالک ہے. اس مالک سے روگردانی کرنا اور پھر کسی اور کو پکارنا، اور پھر اس رمضان کے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا بدبخت ہے وہ انسان اس انداز سے سخت الفاظ بولے، یعنی مارا جائے وہ انسان کو، لعنت ہے اس کے اوپر جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر بھی اس کو جنت نہیں ملی ہے. اندازہ لگائیے. پھر دوسرا والدین کے بارے میں بھی اسی طریقے سے بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کی عزت و احترام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں اپنے مالک اور خالق سے، یا اللہ ان کے اوپر رحمتیں بھیج، یا اللہ ان کے اوپر برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر برکتیں. یہ اللہ دعائیں سنتا ہے. آج اس میں بھی انہوں نے شرک نکال دیا. کہتے ہیں ہم جب درود پڑھتے ہیں یہ مدینے والی قبر میں پیش کر دیا جاتا ہے. آپ نبی آپ فیصلہ فرمائیے، تھال میں رکھ کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. بالکل جھوٹی منکر روایتیں، بے ایمان روایتیں. نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، سارے شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں ہیں. ان قبروں میں زندہ سمجھ کے نہیں دفن کیا گیا تھا، میت سمجھ کے دفن کیا گیا تھا. اللہ کے بندوں قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی ہے. یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آ جاتی ہے. بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. اسی پر سارا شرک اور کفر قائم ہے. اس کی جڑ کو کاٹ دیا تھا اللہ کی اس کتاب نے. اللہ تعالیٰ پھر وہ دور لائے، ایمان خالص کی دعوت اٹھے اور پھر سارے فرقہ بندی ان فرقوں کا مسلکوں کا رد کر دیا جائے. اللہ کی طرف رجوع کرو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے. مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے. لہٰذا